فرشتوں کے ذریعے کلام فرماتا تھا یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہی جبرائیل کے ذریعے ہے. ٹھیک ہے. اور شرعی اور غیر شرعی دونوں نبیوں سے فرماتا تھا؟ جی. ٹھیک ہے. ظاہر سی بات ہے جو جو غیر شرعی نبی اللہ ان سے کلام نہیں کرتا ہوگا. کرتا ہوگا. اچھا. ہاں تو نبی جو ہوتا ہے نبی کو غیب کی خبریں دیتا ہے نا اللہ تعالیٰ. بالکل بالکل. اس ظاہر سی بات ہے وہ غیب کی خبریں کوئی ڈائریکٹ تو نہیں، وہ تو اپنے ملائکہ کے ذریعے فرشتوں کے ذریعے دیتا ہے نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا یہ جو ہمارے احمدی بھائیوں کا مرزا صاحب کے بارے میں جو ہے ایک وہ جو ہے وہ اپنا نادر بھائی ایک جو ہے وہ پرسیپشن ہے وہ یہ کیا میں اس کو کیا سمجھوں، یہ نبی ہیں، امام مہدی ہیں، عیسیٰ ابن مریم ہیں، کیا کہا جاتا ہے ان کو؟ اچھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے کا نام عیسیٰ ابن مریم رکھا، اسی کو امام مہدی کہا، اور اس کو مقام کے اعتبار سے نبی اللہ بھی کہا. ہر نبی امام مہدی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو عیسیٰ علیہ السلام تھے نا، جو عیسیٰ علیہ السلام جی. تھے وہ بھی امام مہدی تھے. اچھا. میں آپ کو حدیثوں سے ثابت کر نادر بھائی سکتا ہوں. تھوڑی سی وضاحت جی. دیجیے. ہر نبی دیکھیں، امام مہدی کس کو کہتے ہیں؟ گائیڈڈ امام. انگلش میں اگر آپ اس کا ترجمہ کریں نا، یعنی وہ امام جو خدا سے ہدایت پا کر آگے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اس کو امام مہدی کہتے ہیں. ٹھیک تو ہے ہر نبی امام مہدی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ علیہ جی جی. السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے امام مہدی کا لفظ استعمال کیا ہے اللہ کے نبی نے، ملتا ہے صحیح ٹھیک حدیث ہے کے اندر ملتا ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا دوسری بات ہے، جب حضرت عیسیٰ نبی تھے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ نبی تھے تو وہ امام مہدی بھی تھے، تو تینوں ایک ہی وجود ہو گئے پھر. اچھا. جب حضرت عیسیٰ نبی تھے تو وہ امام مہدی بھی تھے اور تینوں وجود ہو گئے. ہاں نادر تو بھائی آپ نے جی کہا کہ ہر نبی امام مہدی ہوتا ہے، اسی جی طرح نا؟ ہاں جی. تو 1,24,000 جو پیغمبر گزرے تو وہ میرے خیال سے پھر سب کو ہم امام مہدی ڈکلیئر کر دیں. مہندی نہیں، مہدی، امام مہدی. مہدی، امام مہدی سب کو ہم امام مہدی. سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ اس کا جی ذکر کر رہا ہے. میں یہ جو بات کر رہا ہوں میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، یہ قرآن مجید کے اندر جی لکھا جی. ہوا ہے. اللہ ٹھیک ہے. تعالیٰ انبیاء کا ذکر کر کے سورۃ الانبیاء میں بعد میں یہ فرماتا ہے، ان انبیاء کے بارے میں فرماتا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ ہم نے ان کو امام بنایا تھا اور یہ ٹھیک ہے. ہمارے حکم سے آگے لوگوں کو ہدایت دیتے تھے. ٹھیک ہے. اسی کو امام مہدی کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جو امام اچھا مہدی اب ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ہوں امام مہدی کا یہی ترجمہ ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ ہم نے ان کو امام بنایا اور وہ ہمارے حکم سے آگے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں. یہی امام مہدی ہوتا ہے. ہر وہ نبی جو ایک امام مہدی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ جو پرسیپشن بنائی گئی ہے زمانے میں کہ جو ہے وہ امام مہدی جو ہیں وہ قیامت کے نزدیک آئیں گے، حضرت عیسیٰ کے ساتھ جو ہے وہ دجال کے خلاف جنگ کریں گے، وہ پھر سب غلط ہے. دیکھیں بیان کرنے کے طریقے ہوتے ہیں، یہ جو اصل میں لوگ سمجھتے نہیں ہیں. جو آنے والے امام مہدی اور مسیح کے متعلق جو خبریں بتائی گئی ہیں، جو پیشگوئیاں کی گئی ہیں، یہ استعارات سے پر ہیں. یعنی کہ استعاروں کے رنگ میں، اشاروں کے اندر، کنایوں میں پیشگوئیاں کی گئی ہیں. ظاہری طور پہ نہیں بتایا گیا فوراً بالکل اسی طریقے سے کہ قادیان ایک گاؤں کا نام ہوگا، پنجاب علاقہ ہوگا، ضلع گرداسپور ہوگا، وہاں پر امام مہدی ظاہر ہوگا. ایسے اللہ تعالیٰ کبھی بھی پیشگوئیاں نہیں کرواتا. خود نبی ٹھیک کریم ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق بھی ایسی پیشگوئیاں نہیں ملتی کہ جی مکہ نامی ایک بستی ہوگی، وہاں پر ایک نبی ظاہر ہوگا، اس کے باپ کا نام عبداللہ، ماں کا نام آمنہ، اس کے دادا کا نام عبد المطلب ہوگا، اور اس کے چچا ہوں گے جن کا نام حمزہ ہوگا، بعد میں شہید ہو جائیں گے. تو تم مان لینا یہ علامتیں ہیں، ہم نے بتا دی ہیں، تم ایمان لے آنا. ایسے کبھی پیشگوئیاں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. پیشگوئیوں کے لیکن اندر نا وہ ہمیشہ غیب کا عنصر رکھا جاتا ہے. یہی اصول اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے حوالے سے بھی رکھا ہوا ہے. اپنی ذات کو جو غیب، پردہ غیب میں رکھا ہوا ہے نا، وہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ وہ اسی لیے رکھا ہوا ہے کہ اگر وہ چاہے تو سامنے نکل کر آ جائے. جو دنیا کے اندر کروڑوں لاکھوں کی تعداد میں جو دہریے پھر رہے ہیں، ان کے اوپر جو اطلاع آیا ہوا ہے، جو خدا کی ذات سے منکر ہو رہے ہیں، جو ملحد ہو رہے ہیں، تو یہ تو پھر ایمان لے آئیں گے. تو خدا کیوں نہیں نکل کر سامنے آتا؟ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ غیب کے اوپر ایمان لایا جائے. اسی طریقے سے نبیوں کی ذات کے بارے میں وہ تھوڑا سا غیب کا عنصر رکھتا ہے پیشگوئیوں کے اندر. کیونکہ جو لوگ ہوتے ہیں نا جن کے دلوں میں کجی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ جن کے دلوں میں کجی ہے، پھر وہ ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ان سے جو نیک لوگ ہیں ان کو الگ کیا جائے.
تاکہ خبیث میں اور طیب میں فرق کر دے. جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی طبیعت میں دھیما پن ہوتا ہے اور وہ خدا کے پیارے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بد کرداروں سے الگ کر لیتا ہے. اگر وہ بالکل ظاہر اور باہر پیشگوئیاں کروا دے تو پھر تو سارے کے سارے لوگ ایمان لے آئیں گے. ٹھیک ہے نا. تو جو غیب کا عنصر ہے نا وہ رکھا جاتا ہے. نبیوں کے اوپر ایمان میں بھی غیب کا عنصر رکھا جاتا ہے. صحیح. تو یہ جو پیشگوئیاں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ جو امام مہدی کے متعلق پیشگوئیاں ہیں یا عیسیٰ ابن مریم کے متعلق، وہ ساری پیشگوئیاں اس طریق پر کروائی گئی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کچھ ایسے لوگ جو کہ بد کردار ہیں یا خبیث طیب کے ہیں وہ الگ ہو جائیں، اور کچھ نیک لوگ ہیں وہ الگ اللہ تعالیٰ ان کو کر دے. یعنی کچھ لوگ ایمان لے آئیں اور کچھ لوگ ان کے دل میں یہی رہے کہ یار یہ بندہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. یہ حکمت کا پہلو اس کے اندر لازمی رکھا گیا ہے. ٹھیک. جہاں تک ہم نے سنا ہے اور پڑھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ قیامت کے نزدیک ہیں، وہ ایک دمشق کی مسجد کے اوپر اتریں گے. وہ تو دیکھیں یہ پھر وہی بات آ جاتی ہے یہ کہ سارے یہ نا استعاروں کے اندر باتیں ہو رہی ہیں. دمشق سے مراد نہ وہ دمشق ہے، اور منارے سے مراد نہ وہ منارہ، بلکہ وہ منارہ تو آج تک ایگزسٹ نہیں کرتا. کوئی منارہ ہے ہی نہیں اس قسم کا. نہ وہ عیسیٰ ابن مریم آسمانوں پر گئے ہیں. اگر وہ جائیں گے تو پھر وہ باقی جو باتیں ان کے متعلق وہ ساری کی ساری ظاہری طور پہ پوری ہوں گی. جب وہ گئے نہیں ہیں تو جو ان کے متعلق جو باتیں بیان ہو رہی ہیں پھر وہ بھی ہم استعارے کے رنگ میں لیں گے، تمثیل کے رنگ میں. تو پھر حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا جب وہ آسمانوں پہ نہیں گئے، زندہ نہیں اٹھائے گئے؟ پھر وہ کچھ تھوڑا سا مجھے اگر آپ وہ تفصیل اس کی بتا سکیں. تو آپ کو اللہ نے بچا لیا، اللہ نے معجزانہ طور پہ بچا لیا. وعدہ تھا سورہ آل عمران میں، اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کا ذکر کیا ہوا ہے. آیت نمبر 55 میں کھولیں آپ ذرا، اس میں لکھا ہوا ہے. اللہ نے وعدہ دیا تھا، تسلی دی تھی عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو. اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ تجھے مارنا چاہ رہے ہیں یہودی. اور ان کا منصوبہ پتہ کیا تھا؟ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ہم اس کو آغاز کے اعتبار سے اور انجام کے اعتبار سے ناکام اور نامراد کر کے دکھائیں گے. آغاز کے اعتبار سے ایسے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے اوپر گندا الزام لگایا ہوا تھا کہ نعوذ باللہ اس کی جو پیدائش ہے وہ صحیح نہیں ہے. اس کی پیدائش میں آپ کو پتہ ہے نا اس کا نسب ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی. انجام کے اعتبار سے انہوں نے یہ پلان کیا یا تدبیر یہ کی، مکر یہ کیا کہ ہم اس کو صلیب کے اوپر مار دیں گے. اب ان کی نا شریعت میں آج تک لکھا ہوا ہے، استثناء کی کتاب ہے جو پرانا عہد نامہ ہے اس کی 5ویں کتاب ہے استثناء کی. اس میں آج تک ان کی شریعت میں، یہودیوں کی شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ جو بھی کاٹ کے اوپر مارا جائے وہ لعنتی ہوتا ہے. لکڑی پر، کاٹ کے اوپر، درخت کے اوپر، تقریباً ایک ہی فکر ہے کہ جو بھی کاٹ پر مارا گیا، لکڑی پر، صلیب پر مارا گیا وہ لعنتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ سچا ہو ہی نہیں سکتا. جو لعنتی ہو گیا وہ سچا ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے ان کا پلان یہ تھا. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ تسلی دی کہ یہ تجھے نہیں مار پائیں گے. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، کہ میں تجھے ماروں گا، یہ نہیں مار پائیں گے. اگر وہ مار دیتے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب کے اوپر تو نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام ملعون ٹھہرتے. ملعون وہ ہوتا ہے جس کے اوپر لعنت کا فعل صادر ہو جائے، جو خدا کی رحمت سے دور ہو جائے. وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ملعون بنانا چاہ رہے تھے، خدا سے دور کرنا چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے. اللہ نے یہ فرمایا کہ یا عیسیٰ انی متوفیکا، میں تجھے ماروں گا، ورافعک الیہ، اور یہ تجھے ملعون بنانا چاہ رہے ہیں. میں تجھے اپنے حضور اپنا قرب بخشوں گا تجھے. ورافعک الیہ، تجھے اٹھا کر اپنے قریب کر لوں گا. ومطہرک من الذین کفروا، اور ان لوگوں سے تجھے پاک کروں گا جنہوں نے کفر کیا. اب یہ جو فرمایا کہ پاک کروں گا، یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ الزام لگا رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر کہ اس کی ایک تو پیدائش بھی ناجائز ہے اور اس کی موت بھی ملعون والی موت ہے. فرمایا وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ تَبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اور یہ تو تیرے سلسلے کو نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں، تجھے صلیب کے اوپر مارنا چاہتے ہیں. میں تو یہ کروں گا کہ تیرے ماننے والوں کو، تیرے نہ ماننے والوں پر، ان کے اوپر جو تیرا انکار کر رہے ہیں، جو تجھے صلیب کے اوپر چڑھانا چاہتے ہیں، صلیب پر مارنا چاہتے ہیں، میں تیرے ماننے والوں کو ہمیشہ ان کے اوپر غالب کر دوں گا. وہ دلیل ہو جائیں گے تیری صداقت کی. اللہ نے یہ وعدہ دیا اور اللہ نے بچا لیا. پھر موزانہ طور پر ان کو واقعہ صلیب پیش آیا، ان کو چڑھایا بھی گیا صلیب کے اوپر، لیکن وہ صلیب کے اوپر فوت نہیں ہوئے، مار نہیں سکے صلیب کے اوپر. تکلیف ان کو پہنچی، عیسیٰ علیہ السلام کو وہ کیل وغیرہ ٹھونکی انہوں نے ہاتھ میں یا پاؤں میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر صلیب کے اوپر سے بچا لیا.
اور یہود کو یہ دھوکہ لگا، عیسیٰ علیہ السلام جب بے ہوش ہو گئے، یہود کو یہ دھوکہ لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب کے اوپر فوت ہو گئے. انہوں نے وہ جسم وہاں سے اتار لیا. 2-3 گھنٹے رہے صلیب کے اوپر. 2-3 گھنٹے میں تو بندہ نہیں مرتا نا. تو صلیب کے اوپر سے وہ جسم اتار کے، اور وہ ان کے حواریوں نے وہ لاش تو نہیں کہنا چاہیے، وہ جسم حاصل کر لیا. یہود کے لیے تو وہ لاش تھی، تو وہ جسم حاصل کر لیا، اور بعد میں ان کے زخموں کے لیے مرہم تیار کی گئی، اور پھر وہ ٹھیک ہوئے. اور اس کے بعد انہوں نے ٹریول کیا. یہ خود بائبل میں لکھا ہوا ہے. وہ گلیل کی طرف گئے، اپنے حواریوں سے ملے، اور انہوں نے مچھلی کھائی، شہد کھایا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے سفر اختیار کیا نارتھ ایسٹ کی طرف، جہاں پر جو بنی اسرائیل کے 10 قبائل آباد تھے، انہوں نے ان قبائل کی طرف سفر اختیار کیا، اور ان کی اصلاح کا، ان کی دعوت کا، اور ان کی تبلیغ کا کام کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن بھی یہ فرما رہا ہے کہ وَرَسُولًا إِلَىٰ بنی اسرائیل، کہ یہ جو رسول ہے عیسیٰ ابن مریم، یہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا تھا. بنی اسرائیل جو قوم ہے ان کے لیے بھیجا گیا تھا. اور وہ پوری کی پوری قوم، تقریباً 12 قبائل تھے، 12 میں سے 10 قبائل، یعنی کہ تقریباً 90% جو قبائل تھے، وہ 90% سے زیادہ وہ یروشلم سے باہر رہ رہے تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا جو اصل کام تھا وہ یروشلم سے باہر تھا. تو واقعہ صلیب جو پیش آیا، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا معجزانہ طور پہ، اور وہاں سے پھر عیسیٰ علیہ السلام نے ٹریول اختیار کیا ہے نارتھ ایسٹ کی طرف، جہاں پر یہ بنی اسرائیل کے 10 قبائل آباد تھے. وہ علاقے جو ہے نا، وہ میسوپوٹیمیا، عراق کے علاقے، سیریا کے، اور ایران کے، افغانستان کے، کشمیر میں ان کے قبائل آباد تھے. اسی طریقے سے سینٹرل ایشیا میں ان کے کچھ قبائل آباد ہیں، پھیلے ہوئے، اسکیٹرڈ ہیں. یہ ان علاقوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ کرتے ہوئے، دعوت اور تبلیغ کا، اپنی نبوت کا کام کرتے ہوئے، آخری جو آپ کا پڑاؤ تھا وہ کشمیر میں تھا. اور اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا سورۃ المومنون کے اندر. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو اور اس کی ماں کو ایسی جگہ پناہ دی، وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، ایسی جگہ پر پناہ دی جو کہ ذات قرار، یعنی ٹھہرنے کے لحاظ سے بڑی بہترین ہے. اس کی آب و ہوا بڑی اچھی ہے، خوبصورت وادیوں والی، ہریالیوں والی، وَمَعِينٍ، اور چشموں والی زمین ہے. ٹھیک ہے نا. فرمایا ایسی اونچی جگہ ہے جو کہ ٹھہرنے کے لحاظ سے بڑی بہترین ہے اور چشموں والی ہے. اور وہ کشمیر کی زمین ہے، اونچی بھی ہے اور ٹھہرنے کے حساب سے بڑی خوبصورت ہے، بڑی پیاری زمین ہے، اور چشموں والی. سارے کے سارے جو چشمے ہمارے پھوٹتے ہیں بر صغیر پاک و ہند، ایون کہ کشمیر میں بھی جو تبت کے علاقے سے پھوٹتے ہیں، یا کشمیر کے ریجن سے، ہمالیہ سے. اور اس کے اوپر سائنسی گواہیاں موجود ہیں، تاریخی گواہیاں موجود ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واقعہ صلیب سے بچ کر یہاں پر ٹریول کرتے ہوئے یہاں پر اس علاقے میں آئے. کشمیر، سری نگر، محلہ خان یار میں آپ کا آخری قیام تھا، اور وہیں پر آپ کی وفات ہوئی، اور وہیں پر آپ کا مزار مبارک ہے اس وقت. اس کو کہا جاتا ہے روزے بیل کے نام سے. یوٹیوب کے پر ڈاکومنٹریز موجود ہیں، اور بڑے بڑے ماہرین نے، جو آرکیالوجسٹ کے جو ماہرین ہیں، انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ مسیح یہاں پر آ کر فوت ہوئی. یہ مسیح کی قبر ہے. اس کی جو ڈائریکشن ہے قبر کی، وہ بھی بنی اسرائیلیوں والی ڈائریکشن ہے. ہماری جو قبروں کی ڈائریکشن ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ شمالاً جنوباً ہوتی ہے. ان کی جو ڈائریکشن ہوتی ہے وہ شرقاً غرباً ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بنی اسرائیلیوں کی. وہ جو روزہ بیل مزار کے اندر جو قبر بنی ہوئی ہے وہ شرقاً اور غرباً ہے. اور وہیں پر ایک پتھر ہے، پتھر کے اوپر نا پاؤں کے نشان ہے، اور پاؤں کے اوپر ایسے پاؤں رکھا ہوا ہے جیسے صلیب کے اوپر، اور اس کے اندر کیل کا نشان ہے. اور جو اس علاقے کے جو لوکل لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ بتایا کہ اس علاقے میں، اس خطے میں کسی زمانے میں کوئی اسرائیلی شہزادہ نبی آیا تھا. اسی طریقے سے جو اس علاقے کے لوکل جو مکین پرانے ہیں، مسلمانوں سے پرانے، وہ بدھسٹ لوگ ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں، بدھسٹ لٹریچر کے اندر بھی یہ ملتا ہے کہ اس علاقے میں بنی اسرائیل کا کوئی شہزادہ نبی کسی زمانے میں آیا تھا. اب ہمیں نہیں پتہ کہ وہ نبی کہاں گیا، لیکن یہ ثبوت ضرور ملتا ہے کہ اسرائیلی کوئی نبی آیا تھا اس علاقے کے اندر. تو سارے جب قرائن، آپ سارے شواہد جب جمع کریں گے میرے بھائی، تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو واقعہ صلیب پیش آیا، اللہ نے معجزانہ طور پر بچا لیا، اور آپ پھر وہاں سے مائیگریٹ کر کے، ہجرت فرما کے، بنی اسرائیل کی جو گمشدہ بھیڑیں تھیں، اسرائیلائٹس، لاسٹ شیپ آف اسرائیلائٹس، ان کی طرف آپ نے سفر اختیار کیا. ان کو دعوت تبلیغ کا کام کرتے کرتے پھر آپ کا آخری قیام کشمیر میں ہوا، اور وہیں پر 120 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی. یہ بھی حدیثوں کے اندر آتا ہے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر بھی بتا دی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات 120 سال کی عمر میں ہوئی، حدیثوں میں آتا ہے۔ کیا نام کیا بتایا نادر بھائی آپ نے جگہ کا؟ روزہ بیل؟ جی روزہ بیل، چیک کریں یوٹیوب پر۔ اچھا مذاق ٹھیک ہے۔ اچھا نادر بھائی ایک اور چھوٹا سا سوال ہے، اگر جو ہے وہ آپ کی شان میں اور مرزا صاحب کی جو شان میں کوئی گستاخی نہ ہو تو اگر وہ اجازت ہو تو پوچھتا ہوں، ورنہ ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ نہیں پوچھیں، آپ پوچھیں، اگر گستاخی والا سوال نہیں ہوگا تو پھر کیوں گستاخی شمار ہوگا؟ اچھا چلو ہوا تو اگر آپ سمجھے کہ وہ گستاخی والا ہے تو پہلی ساتھ بڑی معذرت۔ اچھا آپ نے کہا کہ گستاخی والا نہیں، پوچھیں آپ، پوچھیں۔ غیر شرعی جو ہوتا ہے وہ پیغمبر اور نبیوں سے اللہ پاک جو ہے وہ جبرائیل کے ذریعے کلام کرتا ہے، تو کیا مرزا صاحب سے بھی اللہ تعالیٰ نے وہ جبرائیل کے ذریعے کلام کیا؟ اگر کیا ہے تو اس کی کوئی کسی قسم کی کوئی احادیث، کوئی ان کے بقول کوئی بات، کوئی گواہ، کوئی مرزا صاحب متعلق کوئی اگر کوئی چیز ہو تو وہ حدیث میں تو نہیں ہوتا، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ جو اللہ تعالیٰ وحی اور الہام جو کرتا ہے یا نبیوں سے جو وحی اور الہام کرتا ہے وہ تو جبرائیل کے ذریعے کرتا ہے نا، اور تو کوئی میڈیم تو ہے ہی کوئی نہیں۔ جی ہاں بالکل اسی طرح جو جبرائیل جو فرشتے ہے، جو ملائکہ میں سے ایک ملک ہیں وہ، تو ان کا کام ہی یہی ہے، پیغام لانے والے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہر نبی کا ایک کام ہے نا، اسرائیل کا کام ہے کہ روح کو نکالتا ہے، ٹھیک ہے، میکائیل کا کام کچھ اور ہے، جبرائیل کا کام کچھ اور ہے۔ جبرائیل کا کام پیغام لانے والا، خدا کی طرف سے وہ روح الامین بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ نہیں کچھ ایسی بات ہو جائے، کوئی ایسی تحریر ہو جائے، کوئی پروف شدہ کہ جس سے ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہ مرزا صاحب سے جبرائیل، یعنی کہ مرزا صاحب نے خود یہ فرمایا ہو کہ مجھ پر جبرائیل نازل ہوتا ہے، یہ کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہوا ہے؟ آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں میں یہ نہیں پوچھنا چاہ رہا، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں انہوں نے یعنی اس طرح کا میسج تمہیں کیا؟ اچھا آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا ہو کہ آنے والے مسیح یا مہدی کے اوپر جبرائیل امین نازل ہوں گے؟ ہاں جی، یعنی وہ پیغام لائیں گے، وہ خدا کا پیغام۔ مرزا صاحب نے بھی کوئی کچھ فرمایا ہو کہ میرے پاس جبریل آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا جو یہ پیغام بات جہاں بھائی جو بات انڈرسٹوڈ ہوتی ہے نا اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، سب کو پتہ ہے کہ جو خدا کا فرشتہ جو پیغام لانے والا ہے وہ جبرائیل ہی ہے، جو نبیوں سے آ کر ہم کلام ہوتا ہے خدا کے حکم کے اوپر۔ جو حضرت ابراہیم کے پاس جو فرشتہ آتا تھا، جو حضرت موسیٰ کے پاس آتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا، وہ کون سا فرشتہ ہوتا ہے؟ ایک ہی ہوتا ہے۔ یہ تو چلے کوئی بھی ہو، مثال کے طور پہ بفرض محال کوئی بھی ہو، جو بھی خدا کی طرف سے آ رہا ہے وہ تو ہے خدا کا ہی فرشتہ نا، وہ جبرائیل امین ہو یا کوئی اور بھی ہو، اس میں تو کوئی اختلاف والی بات ہی نہیں ہے۔ خدا کی طرف سے پیغام تو آ رہا ہے نا، کوئی بھی فرشتہ لائے، یہ ایک ثانوی حیثیت کی بحث ہے، لیکن خدا کی طرف سے پیغام تو آ رہا ہے نا، بالکل آ رہا ہے، بالکل آ رہا ہے۔ عام آپ اچھا اور فرشتے کا کوئی بھی رکھ لیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اور ایک اور یہ چھوٹی سی جو ہے وہ سر بات ہے، جب نبی پاک نے فرما دیا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ ابو بکر ہوتا، جی تو پھر جو ہے وہ جب انہوں نے یہ ابو بکر کے بارے میں بھی آتا ہے، حضرت عمر کے بارے میں بھی آتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیارے بیٹے تھے حضرت ابراہیم ان کا نام تھا، ان کے بارے میں بھی آتا ہے۔ حضور نے فرمایا لو عاش لکانا صدیقا نبیہ، کہ اگر یہ زندہ رہتا تو یہ ضرور سچا نبی بنتا، یہ بھی آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب اللہ سے، لیکن اگر یہ ہم تھوڑی سی اس طرح اس کو بات سوچیں، یہ جو فرمایا نا، میں کسی کو غلط نہیں کہہ رہا، ایک صرف اپنی تھنکنگ بتانے لگا ہوں۔ اگر ہم کچھ اس طرح کی بات سوچ لیں کہ جو ہے وہ اللہ پاک نے اگر کوئی نبی بھائی، نبی پاک کو تو غیب کا علم ہے تھا کہ نہیں تھا؟ آپ اس بات کو مانتے ہیں نا؟ جتنا علم اللہ تعالیٰ نے دیا اتنا تھا، اتنا تھا۔ تو اللہ پاک نے جب ان کو نبی پاک نے جب فرما دیا کہ میرے بعد جو اگر نبی ہوتا وہ چلیں آپ کے بقول ابو بکر، عمر بھی، حضرت عمر کو بھی انہوں نے کہا، اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو بھی کہا، تو انہوں نے کیوں نہ پھر ہمیں کہہ دیا کہ جو ہے وہ اگر جو کہ آنے والے دوروں میں ایک نبی آئے گا، اس کا نام مرزا غلام احمد ہوگا۔ جہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں، نہیں مرزا غلام احمد نام تو نہیں لیا، میں آپ کو بتاتا ہوں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد، ٹھیک ہے، اپنے بعد کسی نبی کی نفی کی ہے، وہاں پر حضور کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد کوئی شرعی نبی نہیں ہے، یعنی ایسا نبی نہیں ہے جو مجھ سے مقام میں آگے نکل جائے یا مجھ سے بڑا نبی ہو یا میری تعلیم کو منسوخ کر دے، میری شریعت کو منسوخ کر کے نئی تعلیم، نئی شریعت، نئی کتاب لے آئے، میرے دور کو ختم کر دے اور اپنا دور چلا دے، وہاں پر حضور کی یہ مراد ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ میرے بعد ایک نبی بھی ہے، اور اس کو اپنی اطاعت کے ساتھ باندھ دیا
یعنی یہ فرمایا، دوسرے لفظوں میں یہ فرمایا کہ اس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، جو سب کچھ میرا ہے، میرے ہی کام کو آگے بڑھانے کے لیے آئے گا بس وہ. ایک طرف نبی کے آنے کی نفی کی ہے اور ایک طرف نبی کا آنا بتایا ہے، دونوں چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. حضور نے یہ بھی فرمایا، اب سن لیں ذرا، حضور نے یہ بھی فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے 4039 اس کا نمبر ہے. حضور نے فرمایا کہ لیسا بینی و بینہ نبیٌ، کہ میرے اور اس آنے والے مسیح کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے. اب دیکھیں ذرا، یعنی وہ بھی نبی ہے، میں بھی نبی ہوں، ہمارے درمیان کوئی نبی نہیں ہے. تو ایک طرف اپنے بعد ایک نبی کی بشارت بھی دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی بھی نہیں ہے. تو جہاں پر حضور یہ فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، وہاں پر حضور کی مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسا نبی نہیں ہے جو کہ حقیقی نبی ہو، یعنی وہ اس کا سکہ چلے میرے بعد. میری جو لائی ہوئی کتاب ہے، میری شریعت، یہ تا قیامت ہے، اس کو اب کوئی منسوخ نہیں کر سکتا. کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو میرے دور کو زائل کر دے، ٹھیک ہے، میری شریعت کو منسوخ کر دے. وہاں پر حضور کی یہ مراد ہوتی ہے. لیکن جہاں پر حضور یہ فرماتے ہیں میرے بعد ایک نبی آئے گا، وہاں پر حضور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا نبی آئے گا جو کہ میرا غلام ہے، میرا شاگرد ہے، میرے ہی کام کو آگے بڑھائے گا، اپنی کوئی تعلیم نہیں لائے گا، کوئی شریعت نہیں لائے گا. اور وہ اس کے بارے میں فرما دیا، وہ امامکم منکم، تمہارا امام ہے، تم میں سے ہے، یعنی کہ وہ امتی ہے. اب جو مرزا صاحب آئے ہیں، جو امام مہدی مرزا صاحب نے دعویٰ فرمایا کہ مجھے خدا نے بھیجا ہے، اور مرزا صاحب نے بار بار اس بات کی وضاحت کی کہ میں کوئی نئی شریعت نہیں لایا، نئی تعلیم نہیں لایا، میں امتی ہوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل غلام ہوں. مرزا صاحب کا ایک کلام بھی تھا، مرزا صاحب کو ایک کلام ہوا کہ ھذا رجل یحب رسول اللہ، کہ یہ آدمی ہے، یہ مرد مجاہد ہے، یہ مرد کلندر ہے جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہے. تو رسول کی محبت سے ہو کر اللہ تعالیٰ نے یہ مقام مرزا صاحب کو دیا ہے. اور مرزا صاحب نے فرمایا کہ اگر مرزا صاحب نے فرمایا کہ جو کچھ بھی ہم نے پایا وہ تیرے سے پایا. ایک منٹ ذرا، ایک منٹ، حضور مرزا صاحب نے فرمایا کہ یار ایک منٹ، او بھائی زار صاحب ایک منٹ ذرا. مرزا صاحب نے اگر میرے اعمال کوہ ہمالیہ کے برابر بھی ہوتے اور میں ایک قدم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے باہر نکالتا تو اللہ مجھے اور میرے اعمال کو جہنم میں ڈال دیتا. فرمایا جو کچھ بھی ہم نے پایا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل پایا ہے. شاہد ہے تو خدایا، وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد دلبر میرا یہ سب پاک ہیں پیمبر ایک دوسرے سے بہتر لیکس خدائے برتر خیر الورا یہ. تو حضور نے مرزا صاحب نے فرمایا کہ میں اپنے آقا کی محبت میں کھویا گیا ہوں، میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، میں تو اپنے آقا کی ذات کے اندر کھویا گیا. مجھے جو بھی کچھ ملا ہے، جو بھی میرے پاس امام مہدی کا مسیح کا مقام ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ملا. حضور کے قدموں کی خاک سے مجھے خدا تعالیٰ نے کھڑا کیا. یہ الفاظ ہیں مرزا صاحب کے، بڑے پیارے الفاظ مجھے لگتے ہیں. فرماتے ہیں حضور کے قدموں کی خاک سے مجھے بنایا گیا. کیا خوبصورت فکر ہے یار. اچھا ایک اور نادر بھائی، ایک اور سوال ہے. میں کوئی ٹائم تو نہیں نا آپ کا ویسٹ کر رہا؟ عرض کریں جناب. اچھا بڑی مہربانی سر، محبت ہے آپ کی، نوازش ہے. تمام 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، جہاں تک میری جو ہے، جہاں تک میرا نالج ہے، جہاں تک میں نے کو تھوڑا بہت کتابوں میں پڑھ لیا یا سن لیا، تمام کی زبان جو تھی نا وہ عربی تھی. کیا یہ یہاں تک میری بات ٹھیک ہے کہ غلط حضرت ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان عربی تھی؟ نہیں یہ نہیں مجھے پتا، یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جہاں تک میرے علم میں ہے. اچھا چائنیز جو لوگ ہیں ان کی زبان عربی ہے؟ نہیں ان کی زبان عربی نہیں. چینیوں کے پاس کون سے پیغمبر آئے ہیں؟ تمام پیغمبر تو عرب میں ہی کہہ ہیں رہا نا. ہے کہ اللہ تو کہہ رہا ہے ہم نے ہر امت میں ایک نبی بھیجا. اچھا من امت الا خلا فیہا نذیر، کوئی بھی ایسی امت نہیں ہے یا کوئی قوم نہیں جس میں ہم نے نذیر یا ڈرانے والا نہ بھیجا ہو. اگر تو چائنیز یا کوئی بنگلہ دیشی یا افریقن اقوام میں اللہ نے نبی نہیں بھیجا تو ان کے اوپر تو حجت تمام ہی نہیں ہوئی. پھر تو من امت الا خلا فیہا نذیر. اور ایک اور قرآن مجید کی آیت ہے، وہ ہے نا، ایک منٹ ذرا مجھے وہ آیت ایک منٹ، آج یہ بھی میں آپ کو جی میں کہا کوئی مسئلہ نہیں، آپ ایزی ہو کے دیکھیں، نو پرابلم. ہاں میں ایزی ہو کے دیکھ رہا ہوں. مجھے اصل میں نا وہ میں اس کا حوالہ ڈھونڈ رہا ہوں. نو پرابلم سر، نو پرابلم. اچھا جی، یہ جو آیت ہے نا سورہ ابراہیم کی،
سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 4، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم ویضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء وہو العزیز الحکیم۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 4، اور ہم نے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی قوم کی زبان میں، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، مگر وہ اس کی اپنی قوم کی زبان میں آتا ہے رسول۔ ٹھیک ہے، آپ تو کہہ رہے ہیں ہر رسول ہر نبی کی زبان عربی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا عظیم بھائی، جی جی سر کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے کہا سمجھ آ گئی اب کہ رسول مختلف زبانوں میں آئے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا۔